میرے نبی نے فرمایا ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف نعونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر تمہیں دو کام بتاتا ہوں، اگر تو کر گیا نا تو اللہ کی قسم تیرے جیسا پورے میدان معاشر میں ایک بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہ کر لے، اور کوئی نماز روزے حج زکوٰۃ جہاد سے تجھے نہیں پکڑ سکتا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہا ایک اس پہ قابو پانا، ایک اخلاق اچھے رکھنا، ایک زبان پہ قابو، ایک اخلاق اچھے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہ کر کے دکھایا کہ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے گفتگو نہیں فرماتے تھے کہ کہیں کوئی سخت بول نہ نکلے، مہینہ ٹیپ لگا کے رکھتے تھے۔ ایسی اللہ نے طاقت بخشی، ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا۔ کہ تیرا رب جانتے ہو کیسا دکھتا ہے؟ اندھیری رات ہو، ایک اندھیرا، کالا پہاڑ ہو، دوسرا اندھیرا، کالا پتھر ہو، تیسرا اندھیرا، کالی چونٹی ہو، چوتھا اندھیرا۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تیرا رب کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر، کالی چونٹی کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے، کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر، کالی ٹانگوں سے جو ایک ہلکی سی لکیر پڑی ہوئی ہے اور پڑتی چلی جا رہی ہے، اور ایسی کروڑوں چونٹیاں رینگ رہی ہیں، تیرا رب اپنے عرش پر اس لگنے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے، اس پڑنے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں، ہم تو محروم ہو گئے، وہ قبروں میں چلے گئے، لیکن میں اتنا مصروف رہتا ہوں۔ اب یہ کرونا کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی میری زندگی ایسے پہیے کی طرح گھومی ہے، اور پھر دل کی تکلیف، پھر اس کے ساتھ سر کا درد شدید۔ اس کے باوجود میں روزانہ 10 نفل اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہوں، 10 نفل اپنی ماں کے لیے پڑھتا ہوں، اور 4 نفل اپنی خالہ کے لیے پڑھتا ہوں، کہ ساری زندگی سجدوں میں سر رکھ کے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچاؤں، تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر ان سب میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابن و نفسا، میرے جیسا عالی نسب کوئی نہیں، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں۔ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہے۔ میرا نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے، اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی کا نور جاتا تھا۔ آج کے میرے پیغام میں یہ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، 1 2 3، اس نظر سے غلط نہ دیکھو۔ ایک غلط نظر اندر کو برباد کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ ان کانوں سے غلط نہ سنو، اس زبان سے غلط نہ بولو۔ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر ہو جائے، نظر غلط اٹھ جائے، زبان غلط بول جائے، کان غلط سن جائے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم اسی وقت توبہ کریں گے، اللہ اسی وقت معاف کر دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کا دیدار ہوگا، دیدار کے بعد واپسی ہوگی، واپسی پر جمعہ بازار ہوگا، عورتوں کا الگ، مردوں کا الگ، اس میں ہر چیز ہوگی، لیکن ایک اسپیشل چیز ہوگی، بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں گی، بہت عالی شان خوبصورت تصویریں، اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے چہرے میں تبدیل ہو سکتی ہوں۔ ہر تصویر کے نیچے عورتوں کے بازار میں الگ، مردوں کے بازار میں الگ۔ اگر مجھے کوئی تصویر پسند آتی ہے، آپ کو کوئی تصویر پسند آتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یہ تصویر بڑی اچھا لگ رہی ہے، میرا یہ چاہتا ہے میری شکل ایسی ہو جائے، ایسی ہو جائے، منہ میں ہو اور آپ کی شکل ویسے ہو چکی ہو۔ اور ادھر ایمان والی عورت، یہ حوروں کے لیے نہیں، ایمان والی عورتوں کے لیے ہوگا، وہ جاتی ہے، وہ کہتی مجھے یہ شکل بڑی اچھی لگ رہی، وہ ابھی اچھی لگ رہی ہے، کہے گی تو اس کا یہ چہرہ اس کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ جب یہ دونوں میاں بیوی جنت میں آئیں گے تو ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانیں گے جیسے پہلے۔ یہ نہیں ہوگا بچوں ہمارا کلچر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہے، اللہ کے واسطے اپنی عزت کو بچاؤ، اس سے بہتر کسی مرد عورت کی کوئی چیز نہیں ہے۔
اللہ کے واسطے اپنی عزت و غیرت کو بچاؤ. گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ کلچر میں یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ کئی دفعہ گیا ہوں اور ساری دنیا 6 بر اعظم پھرا ہوں. اس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر نے سارے خاندانی سسٹم کو توڑ کے رکھ دیا ہے اور سارا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے. یہ بھی نہیں کرنا ہے. شادی کرنی ہے، زنا نہیں کرنا ہے، فحاشی نہیں کرنی ہے. ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15. آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو تھوڑا ہی نمبر ہے، پہلا نمبر تو تھوڑے نال میرا لگو ہے. پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن ہے. آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں، تو کہا آدم ہوا کو مہر دو، ہوا کو مہر دو. وہ پچھلی بات دوبارہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں. ہوا کو مہر دو. وہ کہنے لگے یا اللہ کتنا مہر دو؟ تو اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک درود پڑھ دے، یہی مہر. ایک درود پڑھ دے بھائی، اس کا مہر. ابھی آپ آئے نہیں اور ذکر شروع ہو چکا. ابھی آپ کی آمد میں پتہ نہیں کتنوں سالوں کا وقفہ ہے، ہزاروں سالوں کا ہے. آپ دنیا اور آپ کے تذکرے اللہ تعالیٰ زندہ فرما رہا ہے. جب آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت میں ڈالا، تو میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب میں جنت میں گیا تو ہر درخت کے پتے پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بچوں، دنیا میں جنتی بننا ہے اور علم اللہ سے لینا ہے تو اسے صاف کر دو. سب کی نفرت سے سب، اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے مجھے یوں کیوں دیکھا، اس نے میرے بارے میں یوں کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں یہ کیوں لکھا. جس کی تعریف ہوتی میری کتنی برائی ہوتی. صرف تعریف تو نہیں ہوتی، بھرا پڑا سوشل میڈیا مجھے گالیاں دیں. اللہ کے فضل سے میرے دل میں ایک ذرے کے برابر کبھی کوئی منفی جذبہ نہیں آیا. آئے تو میں دھو کے صاف کر دیتا ہوں. یا اللہ میں نے اپنے دل کو صاف کیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ. اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی، ہمارے دیہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا، جو لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاسپٹل میں، تو جو جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کا نام تھا شفا بنت عمر. یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے، گندگی ہوتی ہے، پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لتھڑا ہوا آتا ہے. اب وہ انتظار کر رہی ہیں اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا. پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی. پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام و نشان نہیں ہے، اور ماں کے پیٹ سے ایک قطرہ پانی کا نہیں نکلتا. اور بچے کا ختنہ باہر ہوتا ہے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے. اور بچے کی ناف اور ماں کی آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے. آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے، آپ کو باہر، آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں کیا گیا. قوم کو پیغام دیتا ہوں، آپ جس مسلک سے بھی ہیں، اللہ کے واسطے نفرتیں مٹا دو، نفرتیں مٹا دو، نفرتیں مٹا دو. جس دل میں کسی کی، ہر مسلمان سے محبت کرو، ہر کافر سے ہمدردی رکھو کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر ڈال دے، ایمان دے دے. اگر میں آپ کی نظر میں گمراہ ہوں تو آپ مجھ سے نفرت نہ کریں، آپ میرے لیے دعا کریں اور مجھ سے ہمدردی رکھیں کہ میں صحیح راستے پر آ جاؤں. میری نظر میں آپ غلط راستے پر ہیں تو میں آپ سے نفرت نہ کروں، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ سے محبت کروں. جو میرے نبی نے کیا، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کو پڑھو اور قرآن پڑھو. ہم نہ اپنے نبی کو پڑھتے ہیں نہ قرآن کو پڑھتے ہیں. قصے کہانیوں کا نام اسلام بنا دیا ہے. اسلام تو میرے نبی کی زندگی اور قرآن کا نام ہے، اور اس سے ہم غافل ہیں. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ڈرپوک، آپ نے کہا ہو سکتا ہے. بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس، کنجوسی کہتے ہیں سندھی میں، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. بزدل بھی ہو سکتا ہے، ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا. میرا امتی ہو کے جھوٹ نہیں بولے گا، میرا امتی ہو کے دھوکہ نہیں دے گا. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا.